السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں محمد طیب عزیز محمودی آپ تمام ساتھیوں کا یونیک اردو کلاسز میں خیر مقدم کرتا ہوں اور آپ تمام دوستوں کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ کتاب گلستان ادب جماعت 12 خط نمبر 2 بنام منشی نبی بخش حقیر، سبق کا خلاصہ۔ تو عزیز طلباء، مصنف کا تعارف ہم پہلے خط میں کر چکے ہیں، اس لیے ہم یہاں پر مصنف کا تعارف نہیں کریں گے، صرف سبق کا خلاصہ کریں گے اور کچھ کتابی سوالات و جوابات ہیں، اور اس کے علاوہ جو معروضی سوالات ہیں ان پر غور کریں گے۔ تو سبق کا خلاصہ یوں ہے کہ غالب نے یہ خط منشی نبی بخش حقیر کے نام تحریر کیا ہے، جس میں انہوں نے گرمی کا مفصل حال اور گرمی کی شدت کو بیان کیا ہے۔ غالب لکھتے ہیں کہ گرمی کے اس موسم میں جہاں باقی لوگ ماہ رمضان کے روزے رکھنے میں مصروف ہیں، وہاں میں اپنے روزے کو مختلف بہانوں سے بہلانے میں مصروف ہوں۔ گرمی کے بیان کے علاوہ غالب نے ہاتھرس میں ہونے والے فساد کے متعلق بھی اپنی فکر کو ظاہر کیا ہے کہ اخبار کے مطابق راہیں چوڑی کرنے کے لیے حویلیاں اور دکانیں ڈھائی جو فساد کی وجہ بنی۔ غالب منشی نبی بخش سے ان حالات کا مفصل بیان کر رہے ہیں۔ سبق کے سوالات کے جوابات۔ تو سوال نمبر 1، غالب نے کن الفاظ میں گرمی کی شدت کا ذکر کیا ہے؟ جواب: غالب لکھتے ہیں کہ دھوپ میں بہت شدت اور لو کی تپش بہت زیادہ ہے۔ جیٹھ کے مہینے میں بارش برسنے لگ گئی ہے۔ ہوا اگر چلتی ہے تو گرم نہیں ہوتی، لیکن رک جائے تو قیامت سے کم نہیں، جبکہ دھوپ بہت تیز ہے۔ سوال نمبر 2، غالب کی مکتوب نویسی کی خصوصیات واضح کیجیے۔ جواب: غالب نے خط کو اس انداز سے تحریر کیا ہے کہ گویا مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ عبارت کا اسلوب صاف، سادہ اور آسان ہے۔ غالب اپنے خطوط میں واقعات کو مفصل طور پر بیان کرتے ہیں۔ ان کے مکتوبات میں واقعہ نگاری، منظر نگاری اور جذبات نگاری کی عمدہ مثالیں ملتی ہیں۔ سوال نمبر 3، ہاتھرس میں فساد کا سبب کیا تھا؟ تو جواب: راستوں کو چوڑا کرنے کے لیے حویلیوں اور دکانوں وغیرہ کو ڈھایا گیا، جو ہاتھرس میں فساد کا سبب بنا۔ سوال: آپ پر گرمی کا موسم کیا اثر ڈالتا ہے؟ ان کیفیات کو اپنے لفظوں میں لکھیے۔ جواب: گرمی کا موسم اپنے اوائل دنوں میں تو ایک پرکیف لطف لیے ہوتا ہے، جب ہر طرف بہار کا سماں ہوتا ہے، رنگ برنگے پھول کھلتے نظر آتے ہیں، مگر جیسے ہی ماہ مئی کا آغاز ہوتا ہے تو گرمی کی شدت بھی بڑھنے لگتی ہے، جس کے ساتھ ہی گرمی کا احساس ستانے لگتا ہے، طبیعت پر سستی چھانے لگتی ہے۔ گرمی میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ ممکن حد تک دھوپ اور لو کے اثرات سے بچا جائے۔ گرمیوں کے آغاز کے ساتھ ہی کئی طرح کے حشرات الارض بھی نمودار ہوتے ہیں، جو بسا اوقات تو اچھے مگر زیادہ تر کوفت میں مبتلا کرتے ہیں۔ کوفت کہتے ہیں پریشانی کو۔ گرمیوں میں بجلی کا نہ ہونا بھی وبال جان بن جاتا ہے۔ مختصر، گرمیوں کا موسم نہ صرف میرے ناپسندیدہ موسموں میں شامل ہے، بلکہ یہ میری طبیعت پر سخت گرا بھی گزرتا ہے۔ ہم نے پہلے ویڈیو یا پہلے خط میں کہا تھا کہ ہم یہاں پر صرف اور صرف کیا نام ہے کہ سبق کا خلاصہ، مصنف کا تعارف اور کتابی سوالات کے جوابات کے علاوہ معروضی جو سوالات ہیں اور ان کے جو جوابات ہیں وہ ہم دوسرے پارٹ یا دوسرے ویڈیو میں یا دوسرے خط میں بیان کریں گے۔ تو یہ چند معروضی سوالات ہیں جن کے جوابات یہ ہیں۔ سوال نمبر 1، مرزا غالب کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب: غالب سن 1797 عیسوی کو آگرہ میں پیدا ہوئے۔
سوال نمبر 2، دستمبو کتاب کے مصنف کون ہیں؟ جواب غالب ہیں۔ سوال نمبر 3، وہ کون خطوط نگار ہیں جن کے خطوط میں سن 1857 عیسوی کے ماحول کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے؟ جواب مرزا غالب ہیں۔ سوال نمبر 4، مکتوب کے کیا معنی ہیں؟ جواب مکتوب کے معنی خط کے ہیں۔ سوال نمبر 5، دہلی میں غالب قریب 9-10 برس کس کے مکان میں رہے؟ جواب حکیم محمد حسن خاں کے مکان میں رہے۔ سوال نمبر 6، مسکن کے کیا معنی ہیں؟ جواب مسکن کے معنی گھر کے ہیں۔ سوال نمبر 7، منشی ہر گوپال تفتہ اور منشی نبی بخش حقیر کے نام کس نے خط لکھے؟ جواب مرزا غالب نے لکھے۔ سوال نمبر 8، مکتوب الیہ کسے کہا جاتا ہے؟ جواب جس کو خط لکھا جائے۔ سوال نمبر 9، وہ کون خطوط نگار ہے جنہوں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا؟ جواب مرزا غالب۔ سوال نمبر 10، غالب کے خطوط کی اہم خصوصیت کیا ہے؟ جواب مراسلے کو مکالمہ بنا دینا۔ سوال نمبر 11، پنج آہنگ اور مہر نیم روز کس کی کتابیں ہیں؟ جواب پنج آہنگ اور مہر نیم روز غالب کی کتابیں ہیں۔ سوال نمبر 12، غالب کے اردو خطوط کے مجموعوں کے نام بتائیے۔ جواب غالب کے اردو خطوط کے مجموعوں کے نام اردو معلی اور عود ہندی ہے۔ سوال نمبر 13، آپ کے نصاب میں شامل کن لوگوں کے نام غالب نے خط تحریر کیے ہیں؟ جواب مرزا ہر گوپال تفتہ اور منشی نبی بخش حقیر کے نام غالب نے خط تحریر کیے ہیں۔ سوال نمبر 14، غالب کی سن وفات کیا ہے؟ جواب غالب کی سن وفات 1869 عیسوی ہے۔ سوال نمبر 15، غالب نے اپنی نثر نگاری کا آغاز کون سی زبان سے کیا؟ جواب غالب نے اپنی نثر نگاری کا آغاز فارسی زبان سے کیا ہے۔ سوال نمبر 16، خط کے مطابق چھٹے 7ویں رمضان کو کون سا واقعہ پیش آیا؟ جواب چھٹے 7ویں رمضان کو مہ خوب برسا تھا، ایسا مہ جیٹھ کے مہینے میں بھی کبھی نہیں برسا تھا۔ سوال نمبر 17، منشی نبی بخش حقیر کے نام خط میں کون سے موسم کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب گرمی کے موسم کا ذکر کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 18، سبق میں آئے الفاظ کے معنی تحریر کیجیے۔ جواب مہ کے معنی بارش، طرفہ کے معنی انوکھا، تپش کے معنی گرمی، لو کے معنی گرمی کے موسم میں چلنے والی گرم ہوا۔ سوال نمبر 19، سبق میں شامل عجب فہم اور طرفہ روش کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ جواب یہ الفاظ دہلی شہر کے باشندوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آپ کو ہماری پوسٹ یا ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس پوسٹ یا ویڈیو کو اپنے واٹس ایپ، فیس بک کے ذریعے اپنے احباب، اپنے دوستوں، اپنے رفیقوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل یونیک اردو کلاسز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ طلبہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ہے، بس اب ملتے ہیں اگلی پوسٹ یا اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔